یہ کہ اس کے عمل و امید کی کھیتیاں جھلس کر رہ جاتی ہیں، تباہی جیسے کہتے ہیں اس کے مقدر بن کر رہ جاتی ہے۔ باقی رہا خدا، یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے ان کی اس امداد کی اور نصرت کی اور تقویت کی کہ وہ ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اس کو تو ووٹنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے تو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کائنات کے اندر اسی کے قانون کی انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم سے یہ جو بھول ہو گئی ہے نہیں ساتھ جا سکے، یہ اس کے لیے وجہ ہے و دلیل ہے، اور کہا یہ تھا کہ اس کی ہمیں معافی دے دیجئے، یا خدا سے کہیے وہ ہمیں اس کو معاف کر دے، مغفرت جسے کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو تو معلوم ہے، اب آپ تو برسوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، درس کی یہ اصطلاح، قرآن کی یہ اصطلاحات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں، اس لیے ہر موقع کے اوپر مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ مشکل البتہ یہ ہوتی ہے ضرور کہ جو اب آپ نئے نئے آتے ہیں درس میں، ان کے دلوں کے اندر کچھ سوالات اور اس قسم کے شکوک ابھرتے ہیں، وہ پھر بعد میں مجھ کو کوئی چٹھیاں لکھتے ہیں، کوئی آ کے پوچھتے ہیں، لیکن یہ تو درس میں ہو نہیں سکتا کہ ہر مقام پہ وہ ساری تفصیل جو میں 20 برس سے بیان کرتا چلا آ رہا ہوں ہر درس میں اس کو دہراتا جاؤں، یہ نہیں ہوتا درس کے اندر۔ کہا یہ کہ یہ اس کے لیے کہتے تھے کہ خدا سے کہیے کہ اس معاملے میں، جسے عام طور پہ معاف کر دینا کہتے ہیں، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس سے ہماری حفاظت کی جائے، جو نقصان اس سے ہمیں ہوگا۔ خیر، کہا یہ خدا سے یہ کہتے ہیں کہ خدا سے یہ کہا جائے، یہ بات اس کی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہی بات یہ اس قسم کا من یشاء والی بات جو ہے وہ تو سارے قرآن میں بھری ہوئی ہے۔ ہر مقام پہ آپ دیکھیں گے ترجمے ہمارے ہاں یہی ہوگے کہ خدا جس کو چاہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہے وہ پکڑ لیتا ہے۔ اس ایک مفہوم سے ان الفاظ کے عزیزان من قرآن کا سارا نظام مکافات عمل کا ڈھیر ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہاں کا نظام عدل بھی جو ہے وہ خدا کی اسی نظام اصول مکافات عمل کے اوپر قائم ہوتا ہے، اسلامی نظام کا، کہ انسان کے اپنے عمل کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ تباہی آتی ہے اس کی وجہ سے، حفاظت ہوتی ہے اس کی وجہ سے، کامیابیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، ناکامیاں ہوتی ہیں اس کی اپنے وجہ سے۔ خدا نے تو قوانین دے دیے ہیں، رہنمائی دی ہے، سیدھے راستے پہ چلنا، غلط راستے کی قدم اٹھانا، یہ اس کے اپنے فیصلے پہ، اس نے دونوں راستے صرف دکھائے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے صحیح راستے پہ چلا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے غلط راستے پہ چلاتا ہے، تو اس کے بعد اگلی بات جو ہے کہ پھر ان کو غلط راستے پہ چلنے والوں کو جہنم میں بھیج دیتا ہے، تو وہ تو جسے چاہتا ہے غلط راستے پہ چلا دیتا ہے، پھر اس کو جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ تو یہ بات میں نے عرض کیا ہے نا کہ پہلی دفعہ نہیں آئی، 20 سال سے آتی چلی آ رہی ہے۔ شکوک پیدا ہوتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں اگر آپ احباب، تو میں نے یہ بھی کر دیا ہے، آپ احباب کی محنت بچانے کے لیے میں نے سب کچھ لکھ بھی دیا ہے۔ کتاب التقدیر دیکھ لیجئے آپ، یہ من یشاء والی بحث جو ہے پورا میرا خیال ہے کہ چوتھا حصہ کتاب کا اسی کے اوپر منتشر ہے، کہ بڑا اہم ہے یہ۔ جو ہی آپ نے یہ ترجمہ کیا کہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اگلی بات کہ جو گمراہ ہوتا ہے اس کو جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ سوچئے نا کیا چیزیں ذہن میں آتی ہیں قرآن کے متعلق۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا سے کہو کہ ہمیں معاف کر دے یا بخش دے یا مغفرت کر دے۔ کہو یہ بات ایسے نہیں ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے مغفرت کر دیتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے ان نقصانات سے محفوظ رہنا، وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جو ایسا نہیں چاہتا اسے بہرحال نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اس کا طریقہ بتا دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ غلطی ہو گئی ہے، اس کے نقصان رسان نتائج سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے بہت ذرا بڑا اچھا کام کر کے دکھاؤ۔ حسنات جو ہیں وہ سیئات کو لے جاتی ہیں۔ یہ ہے من یشاء کے معنی۔
کہ غلطی اگر ہو گئی ہے اور کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو نقصان رساں نتائج مجھے بھگتنے پڑیں گے اس سے میں کسی طرح سے محفوظ رہ جاؤں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ وزنی نیکی کا کوئی کام کرو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس سہو اور خطا اور اس برائی کے اس غلط کام کے نقصان رساں نتائج سے بھی محفوظ کر دے گا تمہیں، اور اس کے بعد چونکہ یہ بہت بڑا وزنی ہوگا اور کچھ کامیابیوں کی چیزیں بھی تمہارے حصے میں آ جائیں گی۔ اس نے اصول دیا ہے، ثقلت موازین اور خفت موازین کا میزان کھڑی کی ہے، پلڑے ہیں اس کے اندر، برائیوں کا پلڑا اور بھلائیوں کا پلڑا جسے ہم کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر کسی وقت تمہاری برائیوں کا پلڑا جھک گیا ہے، زیادہ ہو گئی ہیں، تو اس کو اونچا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ خدا سے کہو کہ ذرا اس کو اونچا کر دیجئے، طریقہ یہ ہے کہ بھلائیوں کے پلڑے میں زیادہ ڈال دیجئے، خود بخود وہ پلڑا جھک جائے گا، وہ اٹھ جائے گا۔ غور فرمایا کہ ایک تشبیہ سے قرآن کتنے اہم معانی بیان کرتا ہے، حقائق بے نقاب کر دیتا ہے۔ کیا طریقہ اس نے بتایا ہے مغفرت حاصل کرنے کا، میزان پلڑے کا، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایک ذرہ اس نے یہ کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، ایک ایک ذرہ عمل کا اس میزان خداوندی میں، وہ قانون مکافات عمل کے میزان میں تلتا ہے۔ اب اس میں تو یہی بات ہے کہ جس قسم کے اعمال ایک پلڑے میں جائیں گے وہ پلڑا جھکے گا۔ تمہاری غلطیوں کے، گناہوں کے، جرموں کے کہ ذرات جس پلڑے میں جمع ہو رہے ہیں، اگر وہ جھک گیا ہے تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا، لیکن بچ سکتے ہو اگر دوسرے پلڑے کے اندر بھلائیوں کے اندر بھلائیوں کے ذرات زیادہ داخل کر دو۔ یہ طریقہ ہے من یشاء کا، یہ انسان کے اوپر ہے، یہ ذمہ دار ہے اپنے ہر کام کا۔ یہ نہیں ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے جہنم میں بھیج دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ جنت میں جانے والے کام کرے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جو نہیں جانا چاہتا، جہنم میں جانا چاہتا ہے، برائیوں کا کام کرے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ جو اس قسم کے کاموں کے بعد ندامت کے اشک ندامت اس کی ارکے ندامت اس کی پیشانی پہ آتے ہیں، اور پھر وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ جسے ہم توبہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ، اس نے کہہ دیا معاملہ ختم ہو گیا، وہ کام کرے کہ جو ان غلط کاموں کے نقصان رساں نتائج کا ازالہ کر سکے اور کچھ اس کے حصے میں مثبت پازیٹیو اور اس کے حصے میں بھی آ جائے۔ وہ کہا جب یہ کچھ کرو گے تو کان اللہ غفور الرحیمہ۔ کیا بات ہے دونوں لفظوں کی۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ زیادہ اچھے کام کرو تو ایک تو وہ جو غلط کاموں کا نتیجہ تھا نقصان رساں، اس سے بچ جاؤ گے، وہ تو ہو گیا غفور، اس سے بچانے والا، بخشنے والا نہیں ہے، بخشش کا سوال نہیں ہے، وہ بچاتا ہے۔ بچنا ہے، مغفرت کے معنی بچنے کے ہوتے ہیں، تو وہ غفور بھی ہے۔ اور اس کے بعد جب تمہارا یہ بھلائیوں کا حسنات کا پلڑا اتنا زیادہ بھاری ہوگا کہ اس کا ازالہ تو اس نے کر دیا، پھر اور بھی اس کے اندر ہے، تو کہا پھر سامان نشو و نما بھی ملے گا، رحمت بھی ملے گی، غفور الرحیم۔ میں نے عرض کیا تھا نا عزیزان من، قرآن کی آیات میں جہاں خدا کی صفات آتی ہیں وہاں کھڑے ہو کے سوچنا چاہیے کہ یہ دو لفظ کیوں قرآن لایا، یہ ایک لفظ کیوں لایا، بڑا اہم ہوتا ہے وہ۔ اور وہ تو اس کے نکات جو ہیں، اس جو پہلے بیان کیا گیا ہے، حقیقت میں اس کی تائید میں ہوتے ہیں۔ یہ خدا کی صفات جو بیان ہوتی ہیں یہ یوں ہی نہیں ہوتی کہ شاعری جو ہے کہ یہ لکھ دیا توقیہ، وہ لکھ دیا توقیہ۔ غفور الرحیم۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ۔ کہا جب تم کامیابی حاصل کرنے کے بعد یہ غنائم جو تمہیں حاصل ہوں گے، جنگ سے مال غنیمت ملے گا اور جو کچھ حاصل ہوگا، اس کی جھولیاں بھر بھر کر جب تم واپس لوٹو گے تو اب یہ ان کا جی جل جائے گا کہ ہو ہم ساتھ کیوں نہ چلے گئے،
ہمارے حصے میں بھی یہ جو کچھ آ جاتا